مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صبر۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ فرمایا نماز پڑھنے والا ہے اس کی نیکی کا بھی ثواب دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے کوئی حدیث پڑھانے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے، عیادت کرنے والا ہے، مریض، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ان کی نیکی کا وزن کر کے حساب دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، حساب لے کے ثواب دیا جائے گا۔ لیکن جب صبر کرنے والے آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا حساب نہیں لینا، ان کو بے حساب ہی جنت میں بھیج دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے اور اپنی بہت انتہائی مشکل ہے، لیکن جو کر جاتا ہے پھر وہ مقام حاصل کر جاتا ہے۔ تو یہ آگے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک دن ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ درندوں نے پھاڑ کر گوشت بھی نوچ لیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا، اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ عز و جل یہ تو تیرا فرما بردار بندہ تھا، یہ تو تجھے یاد کرنے والا تھا، میں اسے اس حالت میں کیوں پا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے وہی فرمائی، اے موسیٰ اس نے مجھ سے وہ مقام طلب کیا جس تک اعمال کے ذریعے بالکل نہیں پہنچا جا سکتا تھا، چنانچہ میں نے اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، فرمایا یہ جو تمہاری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اس کے بدلے میں بھی تمہارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اب جب آنکھ سے نکلا ہوا آنسو وہ گناہوں کی بخشش، اس پر بھی اللہ اجر دے رہا ہے، محروم نہیں کر رہا، تو جب مصیبت دیتا ہے تکلیف اس پر ہمارے کتنے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جو آگے بات آ رہی ہے اس سے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مصیبت کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک نشان تھا، درد اور تکلیف محسوس ہوتی، اچانک وہ ختم ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں مالک اس نشان کو تو باقی رہنے دے، جب درد ہوتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ، تاکہ یہ نشان باقی رہنے دے، اس کو جب درد اس کا محسوس ہوتا ہے تو پھر میں تجھے یاد کروں گا، تو یہ درد رہنے دے تاکہ تیری یاد کا سبب بن جائے۔ تو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے کیچڑ میں گر گیا اور اس کا بدن جو ہے اس کا لباس گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہوئے گزرے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، پرواہ وہ کرتا ہے جس کا ہوتا ہے، اگر وہ پرواہ کرتے تو وہ اپنا سمجھتے تو کرتے، انہوں نے اپنا نہیں سمجھا تو گزر گئے ہیں نا۔ تو کہیں دور سے ماں نے دیکھ لیا، دوڑتی ہوئی آئی۔ اب ماں بچے کا جو اولاد کے ساتھ ماں کا پیار ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی مثال نہیں کہ کتنا پیار ہے، اور تولا بھی نہیں جا سکتا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، پوچھا گیا تنخواہ کتنی، انہوں نے کہا جی تنخواہ بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ ڈیوٹی تو کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا تیری ماں روزانہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 2 تھپڑ ماں نے بچے کو لگائے، اب ماں دشمن تو نہیں ہے جو 2 تھپڑ بچے کو لگا رہی ہے، دشمن تو نہیں ہے، تو 2 تھپڑ لگائے اور کپڑے اتار کر دھوئے، اس بچے کو غسل دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ تو یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لکھ کر، اور پھر باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اگلی بات سنیں گے تو وہ مزید ایمان آپ کا تازہ ہوگا۔ حضرت
भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ये देखकर वाजद आ गया, क्योंकि अल्लाह के वली जो होते हैं वो हर बात में अल्लाह के जलवे और उसके नज़ारे उसकी अल्लाह की नज़ारे और उसकी जो ख़ास रहमत का नुज़ूल होता है वो सोचते ही ख़ास मोहब्बत की बातें और जो अल्लाह का नूर उनको अता किया होता है उस हिसाब से वो सोचते हैं कि इसमें अल्लाह का नज़ारा क्या है, इसमें नसीहत क्या है। तो जब ये देखा आपको वाजद आ गया और फरमाया यही हाल हमारा है और रहमत इलाही का है। हम गुनाहों की दलदल में जब लिथड़े जाते हैं, जिस तरह वो बच्चा गंदगी में लिथड़ा हुआ था, तो फिर रहमत इलाही का दरिया जोश मारता है, हमको मुसीबतें दे दे के हमको साफ़ सुथरा इस तरह कर देता है जिस तरह उस माँ ने बच्चे को गुस्ल करा के साफ़ कर दिया। तो तौबा इबादत के पानी से गुस्ल देकर तौबा बंदा जब करता है, शर्मिंदगी गुनाहों की सामने आती है, फिर आँखों से आंसू जारी होते हैं, तो ऐसा दिल का गुस्ल हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। जब मुसीबत आती है, जब तकलीफ़ होती है, बंदे की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे उन आँखों से आंसू जो निकलते हैं उस पर भी मैं तुम्हारी बख्शिश फरमा देता हूँ। बहुत सारे लोग गुनाह बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फरमाता है वो जो क़यामत के दिन आग होगी तो वो तो 70 हिस्से ज़्यादा तेज़ होगी, मैं इसको उससे बचा कर थोड़ी तकलीफ़ में इसका काम बना देता हूँ, इसको हल्की सी मुसीबत लगा के इसका काम इधर ही बन जाए, ताकि जैसे ही ये कब्र में और अगले मैदान में पहुँचे इसके गुनाहों की बख्शिश हो चुकी हो। तो अल्लाह ताला देखें कितना प्यार फरमाता है। अब देखें एक रबी बिन हिराश थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने हंसे नहीं, सारी ज़िंदगी हंसे नहीं, और उन्होंने कहा जब तक मैं अपना मकाम ना देख लूँ उस वक़्त तक हंसूंगा नहीं। जब विसाल किया, विसाल के बाद कफन से हाथ बाहर निकाल के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरमाया। तो किसी ने पूछा आप मौत के बाद कलाम करें, अततकल्लमु बादल मौत, क्या आप मौत के बाद भी कलाम करें? फरमाया अना अतकल्लमु बादल मौत, मैं मौत के बाद भी कलाम कर रहा हूँ। और मुझ जैसे ही मेरा इंतकाल हुआ और फूलों की बारिश हो गई ऊपर से, और लोगों ने मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर दी, जवाब देते रहे। फरमाया जल्दी मुझे ले जाओ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरे जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुज़ूर के कई लोग ऐसे होंगे जो विसाल के बाद भी उसी तरह कलाम करेंगे जिस तरह ज़िंदगी में लोग कलाम करते हैं। तो भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में पहुँचे हैं तो फरिश्ते आ गए हिसाब लेने। पहले एक इस तरह था, एक बूढ़ी औरत ने पूछा कि मेरा जो गधा है उसकी दुम अच्छी है या आपकी दाढ़ी अच्छी है? तो आपने फरमाया अम्मा जान अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कब्र में जाऊंगा तो फिर पता चलेगा, हिसाब किताब होगा तो फिर पता चलेगा कि तेरे गधे की दुम अच्छी है या मेरी दाढ़ी अच्छी है। जब कब्र में चले गए, हिसाब किताब हो गया, ख्वाब के अंदर आए बूढ़ी माँ के, तो बूढ़ी माँ ने वही सवाल दोहरा दिया, बताएं मेरे गधे की दुम अच्छी है या आपकी दाढ़ी अच्छी है? तो फरमाया मेरी बख्शिश हो गई, अब मेरी दाढ़ी अच्छी है तेरे गधे की दुम से, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कहीं वहाँ फेल हो गया तो फिर क्या बनेगा। तो आपने जब ये जवाब दिया तो बूढ़ी माँ ने पूछा आपकी बख्शिश का सबब क्या बना? तो आप बता रहे हैं, फरमाया मेरी बख्शिश का सबब ये बना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया बूढ़े क्या ले आया है मेरी बारगाह में, तो क्या लाया है? तो मैंने अर्ज़ किया मालिक जब कोई नौकर कोई खादिम जाता है बादशाह के पास तो बादशाह ये नहीं पूछते तू क्या लेकर आया, वो ये कहते हैं तू क्या लेने आया है। तो या अल्लाह मैं कुछ नहीं तेरी रहमत का सवाली बन के आऊँ, तू मुझे अपनी रहमत अदा करके बख्श दे। तो ये वो लोग थे जिनके बारे में जुनैद बगदादी फरमाते हैं जिस तरह फ़रिश्तों में जिब्रील अमीन का मकाम है उस तरह बायज़ीद का औलिया में मकाम। और दाता साहब का मुर्शिद की बात कर रहा हूँ, मशाइख की, उनके मशाइख में नाम आता है। लेकिन जब अल्लाह के सामने पहुँचे हैं, या अल्लाह बायज़ीद को तेरी रहमत का सवाल ही बन कर आया है। और नमाज कैसी है, नमाज पढ़ रहे हैं तो इशा के बाद नमाज शुरू की, नवाफिल पढ़ते पढ़ते 4 रकात पढ़ते हैं, फिर कहते हैं तेरे हिसाब की नहीं है, फिर पढ़ते पढ़ते या अल्लाह बायज़ीद जैसा खुद है वैसी नमाज पढ़ता है। फजर की अज़ान हुई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया बायज़ीद को बेनमाज़ों में की लिस्ट में दाखिल कर दे, ये तो वैसी नमाज ही नहीं पढ़ता, ये तो अपने जैसी नमाज पढ़ता है। या अल्लाह मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ सकता जिस तरह तेरा हुक्म है, मुझे बेनमाज़ों की लिस्ट में शामिल कर दे।
یہ وہ ہیں جب ساری رات کھڑے گئے، برف جم گئی ہاتھ کے اندر، لیکن ماں کو بیدار نہیں کیا، ماں سوئی ہوئی ہے، اور ماں نے کہا یہ دروازہ بند کر دیں، تو ساری رات کبھی وہ دروازہ بند کر دیں، کبھی وہ تاک بند کر دیں، کبھی وہ، کہیں ماں کی آرام میں خلل نہ آ جائے۔ 12 سال جنگلوں میں رلتے رہے، تہجد کے وقت آئے، پانی بہ رہا تھا، لگتا ہے ماں تہجد کے وقت اٹھ چکی ہے، تو اس وقت ماں نے کہا بایزید 12 سال جنگلوں میں رلتا، ابھی رب نے قرب نہیں دیا، ہاتھ اٹھا، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب دے دے۔ فرماتے ہیں 12 سال کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں پر ماں کی دعا نے پہنچا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں 70 ولیوں کی دعا ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف۔ اگر بہن قرآن پڑھے تو حضرت عمر غلامی میں آتے ہیں، اگر ماں قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو اور وہ قرآن کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سیقول الصفحاء تلک الرسل فضلنا لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب الله الجار واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ولو اننا نزلنا قال الملأ الذين استكبروا واعلموا انما غنمتم يعتذرون اليكم اذا رجعتم وما من دابة وما ابرئ نفسي ربما يود الذين سبحان الذي اسرا کر دیتا ہے بیٹا۔ تو پوچھا، استاد نے پوچھا بیٹے تو مجھے پڑھانے آیا یا پڑھنے آیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ روزانہ منزل پڑھتی، اور 14 پارے اور 15 پارے تو میں ماں کے پیٹ سے ادھر سے یاد کر کے آیا ہوں۔ تو اس لیے اگر ماں سالن پکاتے ہوئے، کھانا تیار کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہی ہے تو ایک پا گوشت ہے 8-10 افراد کھا جاتے، پھر بھی برکتیں اسی طرح ہیں۔ اگر بیٹیاں قرآن پڑھیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان کے گھر کے اندر بیٹیاں قرآن پڑھیں اور ماں سالن تیار کرے، کھانا پکائے، اور امام شافعی کے پاس آئے، آپ نے سارا ختم کر دیا۔ پوچھا حضور یہ کیوں ختم کر دیا؟ فرمایا یہ بتاؤ ذرا تیار کیسے ہوا؟ انہوں نے فرمایا حضور جب یہ سٹیوں سے گندم نکالی جا رہی میری بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھی، جب یہ آٹا گوندا جا رہا تھا تب بھی میری بیٹیاں قرآن، جب سالن تیار ہو رہا تھا تب بھی میری بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھی، جب پکا کے مجھے دے رہے تھے تب بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شاید دوبارہ ایسا موقع نہ مل جائے، اس لیے میں نے ختم کر دیا۔ اس لیے ماں کی کیا تربیت تھی، ماں کی کیا ذمہ داری تھی۔ غوث اعظم جب گھر سے روانہ ہوتے ماں کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آگے ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور انہوں نے تلاشی کی، کچھ نہیں ملا، ان کا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ فرمایا 40 دینار ہیں میرے پاس۔ انہوں نے کہا یہ بتا جھوٹ کیوں نہیں بولا، 40 دینار تو بچ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار اور پورے قافلے نے غور کیا کہ یہ ماں کا حکم نہیں توڑا، ماں کی اتنی فرما برداری، ماں کے سامنے شرمندگی سے ڈر رہا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑا تو پھر کیا بنے گا؟ ڈاکوؤں کے سردار سمیت سب نے توبہ کی اور سارے اللہ کے ولی اور نیک ہو گئے۔ کیا تھا ماں کا کردار؟ تو اس لیے سوال کیا، ایک ہندو لڑکی جلسے میں کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین نہیں آیا، 14 صدیاں ہو گئی۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے جن کے چہرے پر نورانیت تھی، سنت رسول تھی، تو انہوں نے عرض کیا حضور دوسرا حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی، علی جیسا باپ نہیں ملتا۔ تو اس لیے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کھیل رہے تھے، بچے آ کے شکایت لگاتے ہیں، حضرت یہ ان کی والدہ سے شکایت کی آپ کا بچہ درود پڑھتا رہتا ہے ہمارے ساتھ کھیلتا نہیں۔ تو فرمایا فرید کی محنت بھی ضرور ہے، لیکن فرید کو کبھی میں نے بغیر درود شریف پڑھے بسم اللہ پڑھے درود بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور پھر نماز کی طرف اور عبادت کی طرف کس انداز سے لگا رہی ہیں، سختی سے بھی نرمی سے مختلف اللہ تعالی نے ذرائع بتائے ہیں، تو کس طرح نماز کی طرف لگایا جائے۔ شکر نیچے رکھتے ہیں، شکر کی پوڑیا، اور لگتے آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں فارغ ہو کے پھر وہ شکر اٹھا لیتے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے وہ عمل۔ ایک دن آپ کسی کام میں چلی گئی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھ کے نا جیسے ہی جا نماز کے نیچے سے دیکھا شکر پڑی ہے اور کھا لیا، تو ماں آئی، پوچھا بتا بیٹے آج شکر ملی تھی؟ بیٹے نے کہا جی شکر ملی تھی۔ تو آپ نے پوچھا بتا پھر وہ کیسی ہے؟ عرض کرتے امی جان آج والی شکر تو پہلے والی سے بہت ہی میٹھی تھی، زیادہ تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح جوڑ رہی تاکہ اس کو پتہ چل جائے صرف میں ہی نہیں دے رہی، خود مالک ہی دے رہا ہے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جب مائیں قرآن پڑھتی ہیں تو بچے پھر نیزے کی نوک پہ قرآن سناتے ہیں، جب بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شوق سے کھانا کھا کے فرمائے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے۔ جب ماں بسم اللہ پڑھ کے کھانا دے گی تو پھر آگے وہ کھانا تھوڑا ہوگا، اس میں برکت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قرآن اور تربیت دیکھیں، اور اسی طرح ماں قرآن پڑھے تو پھر بیٹا 15 پارے ضرور سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کی محبت اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین بجاہ نبی الامین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔